السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ و مغفرتہ۔ حضرات، عرس غریب نواز کے موقع پر جانشین مفتی اعظم پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا جمال رضا خان صاحب قادری برکاتی رضوی نوری دامن برکاتہم العالیہ نے ایک بہترین خطاب قوم کے سامنے پیش کیا۔ حضرت کا یہ خطاب ایمان افروز اور عقیدے کی اصلاح کے لیے خاص ہے اور آج کے دور کا فتنہ اعظم طاہر الپادری کو منہ توڑ جواب ہے۔ لہذا آپ سے گزارش ہے کہ اس خطاب کو پورا مکمل طور سے سماعت کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی ایمان تازہ ہوگا اور عقیدے کی اصلاح ہوگی۔ حضرت کا یہ خطاب غریب نواز کی درگاہ سے ہے اور اسے ضرور مکمل طور سے سنیں۔ نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم نحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين۔ سامعین حضرات، اہل سنت والجماعت کی تمام محافل کے دستور کے مطابق وجہ تخلیق کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے حضور میں عقیدت محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذریہ وآلہ ابد الظہور وکرما۔ حضرات، میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ آپ حضرات سے عرض کروں گا کہ سکون کا ماحول برقرار رکھیں، اس لیے کہ اللہ کا ذکر، اللہ کے رسول کا ذکر اور اللہ کے مقربین کا ذکر عبادت ہے، اور عبادت کے وقت حضور گوئی چیخ پکار اور اپنے دنیاوی کاموں سے باز رہنا چاہیے۔ خطبہ سننا واجب ہے، تقریر سننا واجب ہے، اور علماء اور حق بلند کرنے والے مشائخ اعظام اور مبلغین کے خطاب کے سلسلے میں ہمارے اسلاف کا بیان ہے کہ اگر تم نفل نماز پڑھ رہے ہو اور کوئی عالم دین یا حق کو بلند کرنے والا یا اللہ کا ذکر کرنے والا خطاب کرتا ہے تو نفل نماز سے افضل ہے کہ اس کے خطاب کو سنو۔ حضرات، قرآن مقدس کا ارشاد ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج ہم ہندوستان کے راجا سرکار سلطان الہند غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سنجری کے حضور میں ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اسلام کی 1400 سال کی تاریخ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ ہندوستان کی ہی سرزمین نہیں بلکہ دنیا کا کوئی حصہ ہو، کوئی کونا ہو، عرب اور عجم میں اگر ایمان محفوظ ہے تو خدا کی قسم اللہ والوں کی قربانیوں کے سبب محفوظ ہے۔ اگر ایمان محفوظ ہے تو حق بلند کرنے والوں کی حق گوئی کے سبب محفوظ ہے۔
ہے کہ جس دور کے بارے میں رسول نے فرمایا کہ ہاتھ پر انگارہ رکھنا آسان ہوگا، ایمان کا بچانا مشکل ہوگا، یہ وہ دور آ گیا جس کے لیے رسول نے فرمایا کہ لوگ گھر سے نکلیں گے تو صاحب ایمان ہوں گے اور گھر میں داخل ہوں گے تو خارج ایمان ہوں گے۔ خیال رہے کہ اس نازک دور میں اگر ہم اپنی خانقاہوں میں خاموش بیٹھ جائیں گے اور حق بلند نہیں کریں گے تو حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی ہماری گرفت فرمائے گا۔ تم بخش دیے جاؤ گے، تم بخش دیے جاؤ گے، مگر حق نہ بلند کرنے کے سبب ہماری بخشش مشکل ہو جائے گی۔ ہم نے 150 سال تک حق بلند کیا ہے اور آج بھی حق بلند کریں گے۔ میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، رسول بدر کے میدان میں آئے، رسول احد کے میدان میں آئے، رسول خندق کے میدان میں آئے، آئے آئے، ابو بکر آئے، عمر آئے، عثمان آئے، علی آئے، امام حسین کربلا کے میدان میں آئے۔ اگر لڑنا ایمان کی دلیل نہیں ہوتا تو قاتل سے مصطفیٰ کیوں لڑتے؟ اور مصطفیٰ کس سے لڑے؟ کفر سے مصطفیٰ لڑے اور کافر سے مصطفیٰ لڑے۔ ارے میرے مصطفیٰ کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ خدا کی قسم وہ سبا جس کو سب کن کی کنجی کہے، آج کی نافذ حکومت جس کی زبان پر خدا کا حکم جاری ہوتا تھا وہ ساتھ ہے میرے مصطفیٰ کی ذات۔ اگر مصطفیٰ فرما دیتے تو کافر نہ رہتے، مصطفیٰ فرما دیتے تو یہودی نہ رہتے، مصطفیٰ فرما دیتے تو نصارا نہ رہتے، مگر مصطفیٰ جنگ کے میدان میں کافروں کے مقابلے پر آئے، یہودیوں کے مقابلے پر آئے، عیسائیوں کے مقابلے پر آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قوم کے اوپر ظاہر ہو جائے کہ کافر حق پر نہیں ہے، یہودی حق پر نہیں ہے، عیسائی حق پر نہیں ہے۔ حق اور باطل کے بیچ خط امتیاز کھینچ دینے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت میدان میں آئے۔ مصطفیٰ کو ضرورت نہیں تھی کہ میدان میں آتے، میدان میں آ کر مصطفیٰ نے بتا دیا کہ مصطفیٰ کو حق پر جاننے والوں، اگر یہودی بھی حق پر ہوتے تو حق سے نہیں ٹکراتا ہے۔ غور سے سنو، اگر عیسائی بھی حق پر ہوتے تو حق سے نہیں ٹکراتا ہے۔ اگر کافر ہمارے بھائی ہوتے تو حق سے نہیں ٹکراتا ہے۔ مصطفیٰ نے باطل سے ٹکرا کر بتا دیا کہ مصطفیٰ حق پر ہے، مصطفیٰ کے ماننے والے حق پر ہیں، باقی سب گمراہ ہیں اور جہنم کا ایندھن ہے۔ شخص اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہودی بھی اہل کتاب ہیں اور حق پر ہیں،
عیسائی بھی اہل کتاب ہیں اور حق پر ہیں. سنا جو کہتا ہے یہودی اہل کتاب ہیں اور حق پر ہیں. کوئی بات نہیں, سنو اللہ میری آواز سب تک پہنچائے. پوری دنیا میں جو کہتا ہے یہودی اہل کتاب ہیں اور حق پر ہیں. سنو میں تم سے کہتا ہوں ایمان کی نشانی ہے خدا کو ایک ماننا, خدا کے سوا کسی کو معبود نہ ماننا, رسول کی رسالت کا اقرار کرنا اور قرآن کو اللہ کا کلام ماننا. مجھے یہ بتاؤ, اگر کوئی خدا کو مانے اور رسول کو مانے اور قرآن کو مانے اور صرف قرآن کی ایک آیت کا انکار کرے تو کیا وہ مسلمان ہوگا؟ جب قرآن کی ایک آیت کا انکار کرنے والا حق پر نہیں ہو سکتا تو یہودی اور نصارہ پورے قرآن کے منکر ہیں, رسول کی رسالت کے منکر ہیں. کیسے حق پر ہو سکتے ہیں؟ کیسے حق پر ہو سکتے ہیں؟ غور کرو, کیسے حق پر ہو سکتے ہیں؟ جو انہیں حق پر کہے وہ خود حق پر نہیں ہوگا. اگر یہودی اور نصارہ حق پر ہوتے تو مصطفیٰ یہودیوں سے جنگ نہیں لڑتے, عیسائیوں سے جنگ نہیں لڑتے. اگر کافروں کو بھائی کہنا جائز ہوتا تو کافروں سے مصطفیٰ جنگ نہیں لڑتے. سن لو مصطفیٰ جان رحمت کے جانثاروں, یہ وقت بہت نازک وقت ہے. اس وقت میں ایمان کا بچانا بہت مشکل ہے. اس وقت ایمان کو طرح طرح سے لوٹا جا رہا ہے اور طرح طرح سے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. خدا کی قسم, حق ہے, باطل ہے. حق اور باطل کبھی ساتھ نہیں ہو سکتے. کوئی کہتا ہے یہودی بھی اہل کتاب ہیں, حق پر ہیں. کوئی کہتا ہے عیسائی بھی اہل کتاب ہیں, حق پر ہیں. کوئی کہتا ہے شیعہ بھی اہل کتاب ہیں, حق پر ہیں. اور کہتا ہے بھگوت گیتا میں جو ہے وہ قرآن میں ہے. جو پیغام بھگوت گیتا کا ہے وہ قرآن کا ہے. خدا کی قسم, اللہ کے کلام کے بعد سب سے مقدس کلام مصطفیٰ کا ہے. مگر حدیث اور قرآن برابر نہیں ہو سکتے. جب حدیث اور قرآن برابر نہیں ہو سکتے تو بھگوت گیتا کا پیغام اور قرآن کا پیغام کیسے برابر ہو کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں, امریکہ اور اسرائیل کے خریدے ہوئے کتوں سے ہوشیار رہو. امریکہ اور اسرائیل کے کتوں کا بھونکنا مت سنو. ارے سنو تو اس کے کتوں کی
کے میدان میں آ کر تبلیغ کرتے ہوئے کوئی مائکا لال یہ نہیں کہہ سکتا کہ جمال نے کبھی کسی سے کچھ طلب کیا ہو. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جمال نے اپنی تقریر بیچی، جمال نے اپنی نسبت بیچی، جمال نے تعویذ بیچے، جمال نے عقیدت کا سودا کیا، جمال نے زکات بٹوری، جمال نے خیرات بٹوری، جمال نے سترہ بٹورا، جمال نے تمہارے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا. میں کسی لالچ کے سبب تم سے نہیں کہہ رہا، میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں، تم پہ احسان نہیں کر رہا. تمہاری نظر وہاں نہیں ہے جہاں میری نظر ہے. اللہ کی قسم یہ میرے نگاہ کی بات نہیں ہے، میرے مفتی اعظم کے طلبوں کا اثر ہے. میں نے اپنے مفتی اعظم کے طلبوں سے اپنی جبی کو بھی رگڑا اور آنکھوں کو بھی رگڑا ہے، اور ٹھیک مانتا ہوں غریب نواز اور اپنے مرشد و غوث اعظم سے کہ جب بلوانا وہ بلوانا کہ جو آپ کو پسند ہو، اور جو آپ کو پسند نہ ہو بات رکھنا. میرا غوث و خواجہ قادر ہے میری زبان پر. اللہ کی قسم جمال کی زبان کیا ہے؟ جمال کی زبان کیا ہے؟ ارے پتہ نہیں ہلتا اگر غریب نواز اور غوث اعظم کی حفاظت میں ہو. ان کے حکم سے ہلتا ہے. ہم بولتے ہیں غریب نواز کی زبان بولتے ہیں، غوث اعظم کی زبان بولتے ہیں، اور جو امریکہ کا کتا ہوتا ہے، امریکہ کا کتا ہوتا ہے، کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتا ہے اور بات اپنے آقا امریکہ کی کرتا ہے. ارے محبت کا پیغام لے کر غریب نواز آئے، محبت کا پیغام لے کر غریب نواز آئے، محبت کا پیغام لے کر غریب نواز آئے، مگر غریب نواز نے نہ کافر سے محبت کی نہ کفر سے محبت کی. بتاؤ اب اس کے مضر اثرات کیا ہوں گے؟ سن لو مسلمانوں کان کھول کے. اگر تم نے ایسے لوگوں کی بات پہ کان دھر لیا کہ یہودی بھی حق پر ہے، عیسائی بھی حق پر ہے، اہل کتاب ہے، شیعہ بھی حق پر ہے، تو تم تو اپنی زندگی گزار کے چلے جاؤ گے، مگر آنے والے 100 سال کے بعد تمہاری اولادیں ایسے لوگوں کی باتوں کو جب سنیں گی کہ حق پر یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، تو تمہاری ہی اولادیں یہودیوں میں شادیاں کریں گی، عیسائیوں میں شادیاں کریں گی، سیاحوں میں شادیاں کریں گی، اور کہیں گے کہ جب یہ بھی حق پر ہے ہم بھی حق پہ ہیں تو رشتہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ سمجھ میں آئی؟ ہماری نظر وہاں ہے جہاں کے بارے میں تم سوچ نہیں. تب تک شیطان نے گمراہ کیا تھا کہ چادر مت چڑھاؤ، نیاز مت دو، درود مت پڑھو، سلام مت پڑھو، اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں گستاخیاں کر رہا تھا کل تک شیطان. آج شیطان نے اپنا ہرکارا پیدا کر دیا کہ چادر بھی چڑھ رہی ہے، درود بھی ہو رہا ہے، سلام بھی ہو رہا ہے، پیام بھی ہو رہا ہے، اعلیٰ حضرت کا نام بھی لیا جا رہا ہے، سب کچھ کہا جا رہا ہے، اور پھر کہا جا رہا ہے یہودی بھی حق پر ہے، عیسائی بھی حق پر ہے، کافر بھی ہمارے بھائی ہے. قرآن میں جو ہے وہ بھگوت گیتا میں ہے. ایک پیغام میں تم سے کہتا ہوں، جب سب ایک ہے، جب سب ایک ہے تو بدر کا میدان قائم کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی؟ سنو، صرف یہودی نصارا اور کافروں سے ہی ہماری جنگ نہیں ہے. کربلا کے میدان میں حسین نے کلمہ دو لوگوں سے لڑ کر بتا دیا کہ اگر کلمہ کو گمراہ ہو جائے تو اس کے بھی تمہیں جنگ کرنا ہوگی. میری گفتگو کو آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے.
آپ حضرات نے ذہن نشین کر لیا ہوگا، مسلمانوں جو حق ہے وہ ہم نے تمہیں بتا دیا، عمل کرنا تمہارا کام ہے، بیدار کرنا ہمارا کام ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری ہے، چھائی بدلی جاری ہے، سونے والے چوروں کی رہوائی ہے۔ ہم غریب نواز کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ہمارے سلطان آج زمین کو ضرورت ہے کہ پھر کوئی احمد رضا دنیا میں آ پھر کوئی احمد رضا دنیا میں آ جائے جو باطل سے تنہا ٹکرانے کی ضرورت رکھتا ہے، جو قوم کے سہانے پر سینہ رکھ کر حق بلند کرنے کی ضرورت رکھتا ہے۔ میری قوم کے لوگوں، اس سے پہلے کہ موت آئے، منکر نکیر آئے، ملک الموت آئے، بیدار رہو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، ایمان کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ خیال رہے حق حق ہے، باطل باطل ہے، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور سچے وہی ہیں جو لوٹے ہیں، جو باطل سے ٹکراتے ہیں وہ سچے، جو باطل سے ٹکراتے ہیں وہ سچے ہیں، وہ مصطفیٰ کی سنت کو ادا کرنے والے ہیں، جو باطل سے لڑتے ہیں، جو کربلا کے میدان کو یاد کرنے والے ہیں، جو بدر کے میدان کو یاد کرنے والے ہیں۔ ایک اور دلیل میری طرف سے لیتے جاؤ، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے تو 10,000 یہودی، کتنے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے دستے پاک پر ایمان قبول کریں گے۔ اگر یہودی حق پر ہوتے تو اللہ کے رسول یہ نہ فرماتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دستے پاک پر ایمان قبول کریں گے، اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا عیسیٰ آئیں گے اور صلیب کو توڑ دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے۔ مصطفیٰ کہ جانساروں اگر باطل سے تمہیں کوئی جوڑنے کی کوشش کرے تو اس کو بھی توڑ دو، اور اسے بتا دو، اسے بتا دو کہ ہندوستان میں ہم سلطان الہند کی رعایا ہے، احمد رضا کے غلام ابھی زندہ ہے، احمد رضا کے غلام زندہ ہے، جان دے دیں گے احمد رضا کے غلام، سلطان کی رعایا کا ایمان نہیں لٹنے دیں گے۔ ہمارا کام ہم نے کیا، ہمارا کام ہم نے کیا، اور تمہارا کام تمہیں کرنا ہے۔ ہماری ذاتی کسی سے جنگ نہیں، ہم خدا کے بندے ہیں، خدا کے لیے لڑتے ہیں، ہم رسول کے بندے ہیں، رسول کے لیے لڑتے ہیں، ہم غوث کے بندے ہیں، غوث کے لیے لڑتے ہیں، ہم خواجہ کے بندے ہیں، خواجہ کے لیے لڑتے ہیں۔ اگر بستر آرام دیتا ہے تو کھٹمل کو نکال کر پھینک دیا جاتا ہے، اگر کمرے میں آرام سے رہنا ہے تو مچھروں کو نکال کر پھینک دو، جب وہ طاہر سانس لینا ہے تو کوڑے کو گھر سے نکال کر پھینک دو، بدبو تمہیں پاکیزہ سانس نہیں لینے دے سکتی، کھٹمل تمہیں چین سے سونے نہیں دے سکتے، اور مچھر تمہارے اندر بیماری پیدا کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غریب نواز غوث اعظم کے صدقے میں ہم سب کے ایمان کی حفاظت کریں، حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ضرورت ادا کرے اور موت کے بستر تک ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. اور اللہ ہم مر جائیں تو ہماری لاش بھی حق کہے, ہماری لاش بھی تیری بات کہے, ہماری لاش بھی رسول کی بات کہے, ہماری لاش بھی غوث و خواجہ کی بات کہے. خواجہ کا ہندوستان, مسلک اعلیٰ حضرت, پیغام غوث اعظم, اہل سنت والجماعت. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین مصطفیٰ پر قائم رکھے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.